واضح ڈاکے کا ثبوت ہے. تو یہ آپ کو بے شمار 80 قومی اسمبلی کے حلقوں میں آپ کو یہ صورت نظر آئے گی جو اس رپورٹ نے, اور جو سوچ ٹی وی کا میں آپ کو جو ڈاکیومنٹری جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہوا کیا. یہ اتنا بونڈا ایک ڈاکہ ہے کہ یہ چھپ نہیں سکتا تھا, اور یہ نہیں چھپا. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیے اور قوم کو بتائیے کہ ان کے ووٹ کو کیسے زائل کیا گیا, کیسے عوام کی, پاکستان کی آواز کو سلب کیا گیا. یہ چیز اب روز روشن کی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے سامنے ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 90 یا 95 یا 112% ہو, اور اسی پولنگ اسٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% یا اس سے بھی کم ہو. یہ آپ کو 80 قومی اسمبلی کے حلقوں میں یہ صورت آپ کو نظر آتی ہے واضح طور پہ. تو اب اس کے بعد اگر کوئی ذرا سی بھی شرم تھی, کوئی ذرا سا بھی پردہ تھا اس الیکشن کے حوالے سے, تو وہ ختم ہو چکا ہے. یہ الیکشن سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسمبلی اپنا اخلاقی جواز بالکل نہیں رکھتی, قانونی جواز بھی ہم سمجھتے ہیں نہیں رکھتی. صرف اس لیے یہ چل رہی ہے اسمبلی کہ ہماری الیکشن پٹیشنوں کو سنا نہیں جا رہا. ہم نے فی الفور ہم گئے اگلے دن ہی 8 فروری کو یہ الیکشن ہوتا ہے, 9 کو فارم 47 کا اعلان کیا جاتا ہے. 10 فروری کو میں نے الیکشن کمیشن میں اپنے سارے فارم 45 فائل کر دیے تھے, جن میں نظر آ رہا ہے میری لیڈ 1 لاکھ سے زائد کی ہے, کہ ایک دن میں 443 فارم 45 بنا سکتا تھا دستخط شدہ. اگلے دن 10 فروری کو یہ تمام مواد ہم نے الیکشن کمیشن میں فائل کر دیا اور کہا یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. الیکشن کمیشن میں استہزاء کیا گیا, مذاق اڑایا گیا میرا. کہا بنا لائے ہوں گے راتوں رات, ہمیں کیا پتا. ہم نے کہا ہم راتوں رات 433 بنا لائے ہیں, اور یہ میرے فارم دیگر جو جماعتیں ہیں میرے حلقے میں, جماعت اسلامی ہو, ٹی ایل پی ہو, ان کے فارموں کے مطابق ہو بہو ہیں. ہم سب کے فارم ایک جیسے ہیں, اور یہ جیتنے والے کے فارم جو ہیں وہ مذاکرہ خیز صرف فرق ہے. انہیں کہ دکھائیں اپنے فارم لے آئیں. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ چلے جائیے گا الیکشن پٹیشن کر کے جب ٹرائیبیونل بنے گا. جب ٹرائیبیونل بنتا ہے ہم کیس فائل کرتے ہیں. اول تو بنا ہی نہیں ٹرائیبیونل, 40 دن میں فائل کرنی ہوتی ہیں پٹیشنیں. ہم نے فائل کر دی. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ پنجاب جیسے صوبے میں جہاں آبادی 15 کروڑ ہے, صرف 2 الیکشن ٹرائیبیونل قائم کیے گئے پورے پنجاب کے لیے. فروری میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. 8 فروری کو الیکشن ہوا, 22-23 فروری تک قانون کی روح سے الیکشن ٹرائیبیونل قائم ہو جانے چاہیے تھے. فروری کے آخر میں صرف 2 ٹرائیبیونل, 2 ججوں کو مقرر کیا گیا پورے پنجاب کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جو پٹیشنیں ہیں, جو تنازعات ہیں, ان کو سننے کے لیے. میں نے پٹیشن دائر کی. 1 مہینہ ہم رکے, ہم التجا کرتے رہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ ٹرائیبیونل قائم کیجئے. 1 مہینے کے بعد میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی کہ پنجاب میں صرف 2 الیکشن ٹرائیبیونل کیوں قائم ہیں. میری اس پٹیشن کے جواب میں یہ کہا, ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلایا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو کم از کم 9 چاہیے. ہاں ہم نام دے دیتے ہیں. اس سے پہلے نام دے دیے گئے تھے, کچھ نہیں نام نہیں دیے گئے تھے. نام چونکہ دینے میں انہوں نے تعامل کیا, نام پھر دیے. ہائی کورٹ نے جب اصرار کیا کہ نام دو, وہ نام آئے. ان ناموں کے اوپر مشاورت, قانون میں یہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت ہوگی. اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تھے جسٹس شہزاد احمد خان. انہوں نے جن ناموں پہ اتفاق کیا وہ ایسے جج صاحبان کے نام تھے جن کے حوالے سے ہم سب تسلی رکھتے ہیں کہ وہ آزاد منش ہیں, وہ رکھتے ہیں اسپائن, ریڑھ کی ہڈی, جس کا ذکر عمر ایوب صاحب نے کیا. اور ہم خوش تھے کہ اب انصاف پسند ججوں کے سامنے ہمارے مقدمے چلیں گے. اس فیصلے کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی. وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بیٹھ کر فیصلہ دیا کہ نہیں, نام جو ہیں وہ الیکشن کمیشن خود مختار ہے, وہ خود دے سکتا ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے چیف جسٹس کے تابع ہونے کی. اور ساتھ ہی انہوں نے, اس اسمبلی نے قانون بنا دیا, اس قانون میں ترمیم کی اور کہا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج نہیں. قانون یہ تھا 8 فروری کو کہ الیکشن پٹیشنیں ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج سنیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہماری مرضی کے ریٹائرڈ جج سنیں گے الیکشن پٹیشنیں. اور میرا مقدمہ اٹھا کر انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج کے حوالے کر دیا. وہ پتہ یہ چلا کہ وہ ریٹائرڈ جج صاحب تو ریٹائرڈ جج بھی نہیں ہیں, وہ پی سی او کے جج تھے, جو جب مشرف نے اسمبلی جب ایمرجنسی لگائی تھی 2007 میں, اس کے بعد کچھ لوگوں کو جج مقرر کیا تھا جن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے 2009 میں کہا کہ ان کی تقرری صریحاً غیر آئینی تھی, لہٰذا یہ وائڈ ایب انیشو ہیں, ان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنے نام کے ساتھ جسٹس لکھ سکیں.
انہیں ریٹائرڈ تصور نہیں کیا جائے گا، ان کی تقرری کو کل عدم تصور کیا جائے گا۔ تو اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے الیکشن ٹریبیونل مقرر کیا۔ یہ ہے ہمارے سامنے صورتحال کہ کس طرح اس اسمبلی نے، جو نہ اخلاقی جواز رکھتی ہے نہ قانونی جواز رکھتی ہے، قانون میں ترمیم کی، اس ترمیم کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کس قسم کے لوگوں کو الیکشن ٹریبیونل میں مقرر کیا، اور انہیں کہا کہ اب یہ مقدمے سنو۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا میں آپ سے عرض کروں۔ ایک جج صاحب نے صرف 32 مقدمے جو ان کو دیے گئے، اس میں سے 28 مقدمے پہلی تاریخ پہ خارج کر دیے، یہ کہہ کر کہ جو مور لگائی ہے اوتھ کمشنر نے، جو ویریفیکیشن کے لیے جب آپ جاتے ہیں وہ مور لگاتے ہیں اوتھ کمشنر کچہری میں کہ ہاں جی یہ میرے سامنے پیش ہوئے تھے، یہ ان کے دستخط ہیں، مور ٹھیک نہیں لگی ہوئی، یہ مدم ہے، یا اس کو ٹھیک جگہ نہیں کاغذ پہ لگایا گیا، یا اس کے نیچے تاریخ جو ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی۔ 28 کیس ایک جج نے 32 میں سے پہلی پیشی پہ خارج کر دیے۔ ان 28 کے 28 کیسوں میں صورتحال یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ کس طرح الیکشن کو لوٹا گیا، کس طرح قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں فرق ڈالا گیا۔ لیکن پورا سسٹم جو ہے اس وقت وہ گینگ اپ ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے سامنے اب نہ کوئی قانونی راستہ ہے، نہ آپ کے سامنے الیکشن کا کوئی راستہ بچا، جس طرح الیکشن ہوا اور جس طرح سے اس کو لوٹا گیا۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہر الیکشن ایسے ہی ہوگا۔ اس بار تھوڑی سی ہم سے اونچ نیچ ہو گئی تھی، اب تو ہم پہلے سے ہی فارم بنا کے لائیں گے تاکہ راتوں رات بدلنا نہ پڑے ان کو۔ تو اب اگر الیکشن اس ملک میں آئندہ ایسے ہونے، کہا مجھے ایک بڑے معتبر اور مقتدر شخص نے، نام لے سکتے نہیں، کہ یہ ہم نے نیو نارمل قائم کر دیا ہے، آپ لوگوں کو اسی میں کھیلنا ہوگا، ہم سے بات کرنی ہوگی، الیکشن کرنے سے آنے سے پہلے، امیدوار بننے سے پہلے ہم سے اجازت لینا ہوگی، صرف وہی فارم 47 پائے گا جس کو ہم کہیں گے، جس کو ہماری آشیرواد حاصل ہوگی۔ دس از دا نیو نارمل، یہ جملہ بولا گیا میرے ساتھ۔ بھول جائیں اس ملک میں جمہوریت کو، جمہوریت کا کھیل ہم کھیلیں گے، الیکشن ہم کرائیں گے، لیکن الیکشن کا نتیجہ ایسے ہی مرتب ہوگا جیسے اس دفعہ ہوا، اور آئندہ اس سے زیادہ ہم بے خوفی سے کریں گے، راتوں رات نہیں کریں گے، پوری ہم پیش بندی کر کے آئیں گے۔ تو اس ملک میں عرض کروں، یہ صرف ایک الیکشن پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، یہ جمہوریت کے تصور پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہمیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے بچے بن جاؤ، جان لو کہ طاقت کہاں ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، اس ملک میں حکمرانی آئین کی نہیں ہے، اس ملک میں حکمرانی قانون کی نہیں ہے، اس ملک میں حکمرانی ہماری ہے۔ ہم سے بات کر کے الیکشن لڑو، فارم 47 پھر چاہے پہلے ہی لے لو، اپنی جیب میں رکھ لو، ہم پہلے ہی تمہیں بتا دیں گے کہ تمہارا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ یہ ہمیں آج کہا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا ہے، اس کے خلاف عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اس ملک کے لیے جمہوریت مانگ رہا ہے۔ ہم سب پہ لاتعداد مقدمے قائم ہیں، مجھ پر 18 مقدمے دہشت گردی کے قائم ہیں اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ میں حق بات کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں ہٹوں گا اس سے پیچھے، ڈالیں مجھے کس کوٹری میں ڈالتے ہیں، وہاں بھی میری آواز گونجے گی اور یہی کچھ کہے گی جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس ملک کے قانون پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس ملک کی اخلاقیات پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ہم بولتے رہیں گے، آخری دم تک بولتے رہیں گے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور آپ کا فرض ہے، پاکستانی قوم کا فرض ہے، پاکستانی صحافت کا فرض ہے کہ سچ کو سامنے لائے۔ سچ وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے، جو پتن کی رپورٹ میں ہے، جو سوچ ٹی وی کے ویڈیو میں ہے، جو ان لاتعداد بچے بچیوں کے دلوں میں ہے جنہوں نے اس دن ووٹ ڈالا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کے ایک پولنگ سٹیشن پر میں گیا، ایک بچی آ کے رونا شروع ہو گئی، اس نے کہا انکل یہ میں نے پہلا ووٹ ڈالا ہے اپنی زندگی کا، اپنی والدہ کے ساتھ تھی وہ، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، آپ نے ہمیں ہمارا حق دلانا ہے۔ یہ ملک وہ ملک ہے جہاں 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی 40% سے زیادہ تعداد کسی اسکول میں نہیں جاتی، کوئی مدرسہ، کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوشن، اور جو جاتے بھی ہیں وہ 10 سال کی عمر میں ایک پیراگراف اردو کا نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہے جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اشرافیہ کے حوالے کر دیا اس ملک کو۔ ہم نے کہا یہ ملک اشرافیہ کی جاگیر ہے، اشرافیہ کے بچے جائیں گے، وہ انگریزی میڈیم اسکولوں میں جائیں گے، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ان کو نوکریاں بھی بینکوں میں مل جائیں گی، وہ گاڑیاں بھی چلائیں گے۔ لیکن غریب کا بچہ نہ اسکول جائے گا، اور اگر جائے گا تو رینگے گا، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ کسی مسابقتی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ آپ کے 40% بچے 10 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ جمہور کی آواز کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے۔ آج سندھ میں ایک تحریک چل رہی ہے پانی کے لیے، کیوں چل رہی ہے؟
یہ کہا گیا یہ گرین انیشیٹو ہے, یہ کارپوریٹ فارمنگ ہے, اور نہریں بنا کر ہم ان نئے کارپوریٹ فارمرز کو وہ پانی دیں گے جو ہزاروں سالوں سے سندھ کا ہاری استعمال کر رہا تھا. اس کا پانی چھین کر ہم کسی کمپنی کو دیں گے اور وہ کارپوریٹ فارمنگ کرے گی. غریب تو ویسے ہی غریب تھا, اور تھوڑا ہو گیا مر گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. آج سندھ اس کے خلاف برسر پیکار ہے. ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے جمہوریت کو دبایا ہو اور وہاں آواز نہ اٹھ رہی ہو. پورا ملک آج سراپا احتجاج ہے. اس احتجاج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کیونکہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. شکریہ. سر یہ فرمائیے گا کہ جتنی بھی آپ نے گفتگو کی ہے یہ ساری کی ساری سچی ہے, 99.9% یہ بات سچی ہے جو آپ سب کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں, اور جو موجودہ ملک پہ قابض لوگ ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اگلا راستہ ہوتا ہے ایجیٹیشن کا. آپ سوابی میں جا کے احتجاج کر دیتے ہیں, جنگل میں مور لاچا کس نے دیکھا, پنجاب میں آپ اناؤنس کرتے ہیں 8 مارچ کو اور آپ کو اجازت نہیں ملتی اور آپ اچھے بچے بن کے واپس آ جاتے ہیں. یہ کب تک چلے گا سر؟ میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں جی, پھر میرے ساتھی دیں گے. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں جی, ہم لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹی, ہم نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی مہم چلانی ہے. ہم نے کوئی G3 رائفل, RPG-7 راکٹ لانچر یا MP5 یا سنائپر رائفلز اٹھا کے کوئی چیز نہیں کرنی, نمبر 1. نمبر 2, پنجاب میں اس وقت جو پنجاب پولیس ہے وہ ایک دہشت گرد فورس بن چکی ہے. وہ ایک انڈسپلنڈ فورس بن چکی ہے, اور وہ اس حد تک اس فورس میں انڈسپلن آ چکا ہے, اور ٹریننگ کی اتنی زیادہ وہاں پہ آپ سمجھیں کہ کمی ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں سے وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. کچے کے ڈاکو ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں, باقی تو دہشت گرد اور وہ تو چھوڑے نا, کچے کے ڈاکوؤں کے نیچے وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو جب یہ حالات ہوں اور پنجاب پولیس وہ ہمارے لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے ہمارے خواتین کے بالوں کو پکڑ کے ان کو گھسیٹتے ہیں, جا کے رابعہ ڈار صاحبہ کے گھر میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا, عثمان ڈار, عمر ڈار صاحبہ کے گھر میں, عالیہ حمزہ صاحبہ کے گھر میں کیا کیا, آپ کے جتنی ہماری خواتین ہیں ان کے گھروں میں کیا کیا. میری بات سن لیں. حماد اظہر صاحب کے گھر پہ جا کے جو پولیس گردی کی گئی ہے, چکنا چور کر کے رکھ دیا گیا. ہمارے کتنے کیسز ہیں, بے شمار ہیں. میں نام گننا شروع کروں میرا خیال ہے گھنٹہ لگ جائے گا. ایک ایک نام میری ٹویٹس پہ یہاں پہ موجود ہے. پنجاب میں ایک سیکنڈ سر, میری یہاں پہ تو ابھی آپ سارے پریس کے ساتھی پہلے دیکھ کے وہ تماشبین ہوتے ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ میری بات ذرا, میں سچی بات کرتا ہوں, کڑوی کرتا ہوں, لوگوں کو کڑوی لگتی ہے, پر ذرا تحمل سے سن لیجیے گا. پہلے لوگ دیتے تھے کہ جی مار پڑ رہی ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز کو پڑ رہی ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو پڑ رہی ہے. ہم لوگ جا کے پریس کانفرنس کور کر دیں گے, اللہ خیر صلی اللہ, یوٹیوب پہ بھی چل جائے گا, باقیوں پہ بھی چل جائے گا. ابھی میرے محبوب ساتھی اور میرے جتنے آپ یہاں پہ ساتھی موجود ہیں, اس وقت آپ سب جو ہیں چھری ساروں کی گردن پہ بشمول ہمارے. وہ کیسے؟ پیکا قوانین اور پاکستان ڈیجیٹل بل, اللہ اکبر بھی ہو گئی ہے اور ہماری گردنیں کٹ گئی ہیں. اور یہ اس سے بھی زیادہ یہ خطرناک قوانین آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہاں پہ ہم نے اس مہم کو آگے چلانا ہے, اسی لیے ہم لوگ ساری سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو میں مثال دیتا ہوں. یہاں پہ مجھے یاد ہے 1985 میں اس وقت جنرل ضیاء صاحب کا مارشل لاء کا دور تھا. اس وقت یہاں پہ سارے مطلب بہت کم عمر کے ہوں گے, سینئر صحافی 2-4 ہی ہیں. نصرت جاوید صاحب اس وقت مسلم میں لکھا کرتے تھے. میرے مرحوم والد صاحب غوری خان صاحب اس وقت نان پارٹی اسمبلی تھی. وہاں پہ نیوی کی ایک ڈیل تھی
21 फ्रिगेट्स की, उन्होंने आवाज उठाई, उसके पीछे पड़े रहे नुसरत जावेद साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनसे पूछ लीजिएगा, वो कवर करते रहे। वो डील उन्होंने स्क्रैप कराई, उसमें कमीशन का था आंसर। आज SIFC के ऊपर मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की है, स्पीकर को मैंने कंप्लेन की है। SIFC के ऊपर मैं सवाल पूछता हूं कि वहां पे कौन से लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। जो मेरे भाई अभी सलमान अकरम राजा साहब ने बात किया ना कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पानी दे रहे हो, भाई इरसा का आप CCI का सेशन तो कॉल करें ना, उसकी मीटिंग कॉल करें। आप और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ये सिंध का पानी बेचेंगे, ये मेरी बात याद रखिए। नंबर दो वो कैसे बेचेंगे? उनके खिलाफ जो नैब का केस खुल चुका है, उस पे आपके फॉर्मर कायम अली शाह साहब, उनका और शर्जील मेमन के खिलाफ, और एक आपका मल्ली टाउनशिप के जो जमीन का केस है, एक बिजनेसमैन के खिलाफ नैब का रेफरेंस आ गया, वही छुरी इनके गले पे रखी जाएगी और ये सिंध के पानी का सौदा पीपल्स पार्टी के हाथों कराएंगे। तो आज के दौर में पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, ये इंस्टॉल्ड रिजीम है। पाकिस्तान में इस वक्त वर्चुअल मार्शल लॉ है। अच्छा सर, एक मुख्तसर एक दो क्वेश्चन लेंगे जी। जी आप आपने कही है, ये बच्चा जानता है कि जितना जुल्म PTI के साथ हुआ है, PTI के वर्करों के साथ हुआ है, इसके बारे में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं जानता। तो इसमें ये बताएं आप लोगों को, ये तो सब पता है, हल क्या है इसका, अब आगे क्या करने जा रहे हैं? जो आप जब ठीक है वो करते, आप अभी साथ सवाल करो तो दो सवाल इकट्ठे ले लो, दोनों को। आपने YouTube का ज्यादा पैकेज बनाने हैं। सर सवाल यहाँ से जी जी आपसे सवाल है आफ्ताब जहां न्यूज़1 टीवी से। सर आपने जो IMF का वक्त आया था पाकिस्तान में, उस वक्त आपकी जानिब से लेटर उनको खत लिखा गया और डोजियर्स भी दिए गए थे, उसका कोई जवाब अभी तक आपको आया है? और दूसरा बैरिस्टर गौहर से साथ ही मैं सवाल करना चाहूंगी कि जो सदर ट्रंप है, उनके आने के बाद कोई खान की रिहाई के हवाले से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन लोबिंग जो है वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जारी है। साबिक सदर मुमलिकत की वहाँ पर मुलाकात हुई है, तो क्या कोई उम्मीद अभी भी नजर आ रही है कि कोई मदद आएगा अमेरिका की जानिब से? सबसे पहले खत मैंने लिखा था बिल्कुल IMF के यहाँ पे रेजिडेंट मिशन को, जो यहाँ पे आए हुए थे, जिस तरह मैंने अपनी प्रेस टॉक में भी बताया था, उसका जवाब नहीं आया। और उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से 15 जनवरी 2025 को मेरे भाई शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, और मैं बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में, इन्होंने सेनेट के चेयरमैन को खत लिखा, मैंने स्पीकर को लिखा कि आप पार्लियामान की कमेटी बिठाएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और उसके मेंबर्स की कराएं। और अभी तक हमें स्पीकर नेशनल असेंबली ने फ्लोर ऑफ द हाउस पिछले हफ्ते ये कहा था कि जी वो हमें खत लिखेंगे, अभी तक हमें कोई खत वसूल नहीं हुआ। जी तो एक मिनट, उन्होंने जो दो क्वेश्चन, जहाँ तक आपने उसका कहा है, क्वेश्चन पूछा है फ्यूचर लाहा अमल, तो देखें हम खान साहब ऐलान कर चुके हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जुमात है, सियासी जदोजहद करती चली आ रही है। हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपना अलायंस बना रहे हैं और हम स्ट्रगल करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे, पुरअमन रहेंगे, पार्लियामान में भी अपना आवाज़ उठाएंगे, बाकी पार्टियों के साथ मिल के जो हमारे साथ इस आईनी तरमीम के खिलाफ, आज़ाद अदलिया के लिए, जमहूरियत के लिए, और हम जो आखिरी आवाज़ उठा रहे हैं, और खान साहब ने बारहा इसका जिक्र किया है कि कभी आपका जो वोट है उस पर ढाका न डाला जाए, वो जिसके फेवर में हो उसके लिए काउंट किया जाए और इलेक्शन कभी रिग ना हो। इसके सिलसिले में अपना इंशाअल्लाह ताला हम जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू, वो ठीक है सर, दिस और क्वेश्चन वो ठीक चाह रहा है ठीक। अच्छा एक वो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ तक आप क्वेश्चन, एक मिनट का जवाब दे दूं, एक आखिरी सवाल हमने लेना है ना, एक मिनट सर। देखिए फिलहाल जो मुज़ाकिराती, जी प्लीज, कोई स्ट्रेटजी है इसको आगे बढ़ाने की? और दूसरा हमें पता चलता है ऑडियो लीक्स पे इख्तिलाफात खत्म नहीं होते, कभी आपकी कभी सलमान साहब की ऑडियो लीक हो जाती है या वीडियो मैसेजेस ऑडियो मैसेजेस लीक हो जाते हैं। आप ये बताइएगा कि ये पार्टी में धड़े बंदी इख्तिलाफात की बुनियादी वजूहात क्या है?
دیکھیں جہاں تک آپ پہلے سوال کا ذکر کر رہے ہیں تو مذاکرات شروع کر لیے تھے، ہم نے شروع کر لیے تھے، بڑے آنیسٹلی شروع کر لیے تھے نیک نیتی کے ساتھ، اور ہم چاہ رہے تھے کہ جو حکومت ہے وہ بھی ایک نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے گی، لیکن وہ پروسیس اب ختم ہو چکا ہے. ایز آف ناؤ آلدو سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے، دوبارہ کچھ ہو سکے، لیکن ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک وہ سارا دروازہ بند ہے. جہاں تک آپ پارٹی میں کہہ رہے ہیں، دیکھیں پارٹی خان صاحب کی جو رہنمائی ہے اس میں متحد ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور میں سارے ساتھیوں کو کہوں گا، سم ٹائم یہ نظر ضرور آتا ہے کہ پی ٹی آئی سے لڑ رہی ہے، پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہی، پی ٹی آئی کی کو ڈسکریڈٹ کر رہی، کچھ ایسے لوگ پارٹی کے نام استعمال کر کے کر رہے ہیں. ان سب کو ہم نے اور خان صاحب نے بھی انشاءاللہ وارننگ دینی ہے کہ وہ لوگ سارے خاموش ہو. پارٹی کے اندر جو بات ہے وہ پارٹی کے فورم کے اندر ہوگی، باہر کوئی چیز نہیں آئے گی. انشاءاللہ تعالی ہم میک شور کریں گے کہ آئندہ ایسی چیزیں نہ ہو، لیکن اختلاف رائے ہوگا، اختلاف کوئی نہیں ہے، پارٹی متحد ہے. ادروائز حیدر شرازی جی او نیوز سے یہ الیکشن کمشنر کے نام کی بات ہو رہی ہے، تو اس دوران فواد چودھری تو مولانا فضل الرحمان سے ملے اور انہوں نے احمد نواز سکھیرا سمیت متعدد ججز کے نام ان کے سامنے رکھ دیے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو لابنگ کی جا رہی ہے، اور مجھے معلومات ملی ہے کہ ان کے لیے تو بانی کا نام بھی استعمال کیا گیا ہے، کیا آپ نے کوئی نام مشاورت میں شامل؟ دیکھیں پاکستان نہیں، پاکستان تحریک انصاف، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کمیٹی بنانے کے لیے عمر صاحب نے بھی لیٹر لکھا ہے، شبلی صاحب نے بھی لیٹر لکھا ہے، اور وہ ہم آپس میں طے کر کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نام دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے، خان صاحب کے بہاف سے کوئی بھی نہیں گیا، نہ ہم نے فواد چودھری کو کہا ہے کہ وہاں کوئی مل کے جائے، نہ ہمارا آشیرواد اس کو حاصل ہے، نہ ہمارے نمائندے کی حیثیت سے وہ کبھی مولانا صاحب سے گیا ہے کہ ہمارے بہاف سے کوئی چیزیں آپ ٹرن کر لیں. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ سب کچھ خود کرے گی. آخری سوال یہ لیجیے گا عاقل حسین سچ ٹی وی سے کہ بیرسٹر ہمارے شعیب شاہین صاحب جو ہیں اڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں، فواد چودھری صاحب آتے ہیں وہاں، ان کو تھپڑ رسید کرتے ہیں، وہ غلطیاں کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، گولی بھی زخمی ہوتی ہے، ہاتھ بھی زخمی ہو جاتا ہے، پھر جاتے ہیں خان صاحب سے ملتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں اصلاح کریں، باہر آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اصلاح کر لی ہے، لیکن پارٹی کی جانب سے اس پر اسٹرانگ ریئیکشن نہیں آیا. خان صاحب سے بار بار مل بھی رہے ہیں، میں آپ کو یہ کہوں 20% میں آ سکتے ہیں ان کے، لیکن دوسری جانب پہ اگر دوسرا کوئی رہنما اختلاف کرتا ہے تو خان صاحب انسٹرکشن دیتے ہیں کہ پارٹی سے ابھی ہی فارغ کیا جائے. اور آپ لوگوں نے دیکھا شریف البرکت کو فارغ کیا گیا، جہاں تک تھپڑ مار رہا ہے، آپ کا چیئرمین بار بار میں تبھی تو کہہ رہا ہوں نا، شور دیکھیں میں جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ اس کے کوئی صلح نہیں ہوئی، وہ شعیب شاہین صاحب نے خود کہا ہے. اور جہاں تک ریئیکشن آنے کا ہے تو پولیٹیکل پارٹی نے کمیٹی نے بڑے اسٹرانگسٹ ورڈ میں اس کو کنڈیم کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف یا اس کی پارٹی ہر اس کام کی مذمت اور شدید مذمت کرتی ہے. کسی کو کسی پہ ہاتھ اٹھانے کی یہ اجازت نہیں ہے، ہم اس کو کرتے کبھی نہیں. ہم نے اسٹرانگ ورڈ میں تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو جی، تھینک یو. جا کے نام شیئر کرتا رہا، جو سکھیرا